باقی یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نا کہ میں اصل میں ایکچولی اپنے لیے نہیں بنا رہا, میں کس کے لیے بنا رہا ہوں, بچوں کے لیے, تو یہ باتیں بھی اس پہ سوٹ کرتی ہیں جس کی آمدن بہت زیادہ ہو, بہت زیادہ آمدن ہے, وہ اپنے بچوں کے لیے بنائے. بلکہ پھر ترغیب ہے, حدیث میں آتا ہے اپنے بچوں کو لوارث مت چھوڑو, تو ان کو میں منع نہیں کرتا مکان بنانے سے. بہت زیادہ آمدن ہے, بچوں کو کھلا بھی دیا, پلا بھی دیا, کھا بھی لیا, اور تعلیم بھی اچھی ہو گئی, اب صدقے خیرات بھی خوب ہو گئے. یہ بھی تو آخرت کے لیے بھی تو ذخیرہ کرنا ہے نا, خوب صدقہ خیرات بھی ہو گیا, پھر بھی بچ رہا ہے تو چلو یار سب بچوں کے لیے ایک ایک پلاٹ لے کے ڈال دو, یا ایک گھر بنا دو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہوگی, کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں. سونا لے کے ڈال دو, سونے کے بجائے پراپرٹی لے کے ڈال دو, مکان بنا کے دے دو ان کو, ٹھیک ہے. درمیانے درجے کا آدمی یہ بھی نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ٹینشن لوگے نا تو آپ کی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا آپ کو. اپنا پیٹ کاٹو گے تو پھر ہوگا کیا, بڑے پیٹ کاٹ کے جب بچوں کو بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کہو گے میں نے بچوں کو ٹھکانہ دے دیا, تو ہوگا یہ کہ تھوڑے دنوں میں بچوں کو یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ بچے بڑے ہوں گے, شادیاں ہوں گی ان کی, فوراً ہی, تھوڑے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, 4 سال 5 سال کی سہولت ہے ان کی. اس کے بعد ان کو یہ خیال آئے گا کہ میرے ابا نے مکان بنانے کی فکر کی تھی, ایک خواب دیکھا تھا جب وہ بچے تھے, اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں انہوں نے بنا دیا. ٹینشن لی 75 سال تک, نہ صحیح کھا سکے نہ پی سکے, تاکہ ہم روڈ پہ نہ آئیں. اب ہم نے اپنی یہ نسلوں کی فکر کرنی ہے. پہلے دن سے وہ ابا کے نقشے قدم پہ چلے گا, نہ وہ کچھ کھا سکے گا نہ وہ کچھ پی سکے گا. اور 75 سال میں, یعنی آپ تو اس لیے ان کو مکان دے کر گئے تھے تاکہ ٹینشن فری زندگی ہو. ٹینشن فری ان کی بھی نہیں ہوگی, بلکہ آپ نے ٹینشن پارسل کی, آگے وہ ٹینشن اولاد کو پارسل کریں گے, اولاد کو پارسل کرے گی. میری تو اب اللہ نے مجھے اچھی خوشحال بنا دیا. جب درمیانے درجے کی آمدن تھی نا, غریب تو میں کبھی بھی رہا ہی نہیں الحمدللہ, تو میری جب درمیانے درجے کی آمدن تھی تو مجھے میری خالہ آئی, مجھے کہہ رہی کہ کیا شادیوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, ذاتی مکان بنا تو اپنا, تیرے 2 گھر ہیں, تیرے بچے ہیں. میں تیسری پہ لگا رہا تھا, میں نے کہا جو پیسہ آئے گا اب تیسری شادی کریں گے. انہوں نے کہا بچے ہیں, بچوں کی فکر کر. میں نے کہا اپنی خالہ سے کہا اللہ ان کی عمر میں برکت دے, بوڑھی ہو گئی, کافی ایجڈ ہو گئی ہیں, اللہ ان کی اور بڑی ماشاء اللہ عبادت گزار ہیں. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے والد صاحب, میں اپنے والد صاحب کا بچہ ہوں, میرے والد صاحب نے میری فکر میں مکان بنایا, اب میں بھی والد صاحب کے دنیا سے جاتے ہی مکان کی فکر میں لگ جاؤں تو اس کا مطلب میرے والد صاحب کی محنت کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بجائے نا پہلے اپنے ماں باپ کے بچوں کی فکر کروں, یعنی اپنی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی میں چاہتا ہوں اپنے والد کے ویژن کو مکمل کروں. میرے والد کا ویژن یہ تھا کہ بچوں کو مکان کی ٹینشن نہ, وہ میں نے بنا دیا ہے, اب میں مکان کی ٹینشن نہیں لوں گا. نہیں آئی بات, کیونکہ میں اگر ٹینشن لوں چاہے اپنے لیے, چاہے اپنے بچوں کے لیے, چاہے گھر والوں کے لیے, تو اس کا مطلب میں ٹینشن فری تو نہیں ہوں نا. تو میرے ابا کی ساری زندگی کی محنت کیا ہو گئی, برباد. میں نہیں چاہتا میرے ابا کے بچوں کا برا ہو. سمجھ میں آئی؟ بہت ٹیکنیکل ٹپیکل قسم کی بات ہے, کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجیے گا کیا کہہ گیا. میں نے کہا مجھے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت ہے, میں اپنے باپ کے بچوں کی فکر کر رہا ہوں. اور باپ کے بچوں سے مراد کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میرے ابا نے میرے لیے ٹینشنیں اٹھائی ہیں تو میں ٹینشن فری زندگی گزاروں. تو میں بھی اگر ٹینشن تو ٹینشن ہے نا, چاہے اپنی ہو چاہے بچوں کی ہو. میں نے کہا بھائی اللہ پہ توکل کرو, نکاح بھی کرو, بچے بھی پیدا کرو, جو ہے کھلاؤ پلاؤ, دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, دے دے گا. میں نے کہا کبھی زندگی میں اتنا پیسہ آ گیا, پراپرٹی بنا لی تو بنا لیں گے, نہیں بنائی تو کوئی بات نہیں بھائی. اچھا ہمارے ابا نے ہمارے لیے جو پراپرٹی بنائی تھوڑے دنوں میں بک گئی, وہ ہمارے کام تھوڑی آئی ہے, فوراً بک جاتی ہے. وہ آپ کو بک کے کام آ گئی نا بھائی. ابا جب دنیا سے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہماری شادیاں ہو گئیں, گھر بڑا ہو گیا, تو اب نہیں رہ سکتے تھے نا, تو سب الگ الگ ہو گئے, مکان بک گیا. تو جو ابا کی خواہش ہوتی ہے نا ان کو چھت ملے, چھت تو ویسے بھی نہیں ملتی, سب بچے بیچ, ورنہ تو وہیں رہ رہے ہوتے جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے. آدم علیہ السلام کے بچے بڑے ہوتے گئے, چھتیں بھی بکی ہیں, پورے شہر ہی چینج ہو گئے, کون کوئی کہاں رہتا ہے, کوئی کہاں, ملک کے ملک آباد ہو گئے. تو اس لیے اتنی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. بچہ جب آتا ہے تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے, وہ اس 2 ہاتھ اور 2 پاؤں سے اپنا انتظام خود کرے گا. آپ کے پاس بہت ہے تو کر کے جاؤ, نہیں ہے تو ٹینشن مت لو. اللہ نے لنگڑا لولا تھوڑی پیدا کیا اس کو,